ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی رہی اور وہ ساری جنگ و جدل کا ایک سما رہا، تو پاکستان کا بڑا جاندار کردار رہا، ایک امن معاہدہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے، کیا کہیں گے پاکستان کے اس کردار میں؟ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک وقت وہ بھی دیکھا ہے جب پوری دنیا میں بھارت کی جے کار ہوتی تھی اور بھارت اس پہ بہت اتراتا بھی تھا کہ جی بین الاقوامی ڈپلومیسی میں ہمارا بہت بڑا مقام ہے، پاکستان سٹینڈز نو ویئر. لیکن وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ کی تدبیر بہتر ہوتی ہے. پچھلے سال بھارت نے جارحیت کی اور پہلے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا، اور اس کا میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج پھر یاد کراتا ہوں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو اور سامعین کو، کہ اس آپریشن کا جو پیٹرن تھا وہ بالکل وہی تھا جو بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں جیسے وہ لوگوں کو شناختی کارڈ دے کے الگ کرتے تھے کہ پنجاب والا ہے تو اس کو مار دو، یہاں والے کو رہنے دو، یہی پیٹرن انہوں نے وہاں پہلگام میں اپلائی کیا کہ جی آپ مسلمان ہو یا ہندو. انہوں نے ہندو مارے، چونکہ ان کے جو پلاٹ تھا اس میں فٹ ان وہی کام ہوتا تھا. حالانکہ اس میں مسلمان کی بھی جان چلی گئی اور جس نے ان کو بچانے کی یعنی پوری کوشش کی، اور بعد میں لوگوں نے کا جو کردار رہا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا پاکستان کو میلائن کرنے کے لیے، اور جو وہاں آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی تحریک کو میلائن کرنے کے لیے، اس کو بریکٹ کرنے کے لیے ٹیررزم سے، وہ اللہ کا فضل سے وہ ناکام ہو گئی. ہندوستان کا پلاٹ ناکام ہوا، دنیا میں کسی نے انڈین جو موقف ہے اس کو بائی نہیں کیا. اس کے بعد ہندوستان کی اگلی شامت اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، اسے حملہ کیا، اس میں اس کو شکست افواج کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ہے وہ ڈائریکشن پہ بہترین رزلٹ کیا. ہندوستان کو جو ہے وہ اٹ ہیڈ ٹو بائٹ دا ڈسٹ، شکست کھانی پڑی، اور دنیا میں پاکستان کی وہ واہ واہ ہوئی اور وہ مقام بنا کہ جو ہم نے بھی شاید کبھی سوچا نہیں تھا. آف لیٹ پاکستان کو بہت کرائسس کا سامنا رہا اکنامک فرنٹ پہ اور ادروائز، تو پاکستان ایک مقام جو اس نے حاصل کر لیا اور ڈسکس ہونے لگا، پاکستان کے وزیر اعظم کا انتظار ہونے لگا. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سارٹ آفٹر تھنگ بن گیا. پاکستان کی لیڈرشپ اور امریکن پریزیڈنٹ نے کس طرح جو ذکر کیا وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے، کیا اس کو دہرانا. لیکن وہی جو پاکستان کا سٹیٹس تھا وہ ابھی جب ایران امریکہ جنگ ہوئی اس میں پاکستان نے ایک بہت شاندار کردار ادا کیا. اور مطلب مجھے کچھ دوست بتاتے ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری یعنی پہلے ہم جب کہیں جاتے تھے امیگریشن پہ بھی تو ہمیں وہ تھوڑا سا they would look down upon us، لیکن اس کے بعد ہمارے جو پاکستان والے ہیں تو ہماری عزت میں تکریم میں بہت اضافہ ہوا، اور کہتے ہیں اچھا یو آر فرام دی کنٹری آف شہباز شریف اینڈ عاصم منیر. تو یہ پاکستان کو یہ پورے قوم کا اعزاز ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں، کسی ایک فرد کا نہیں، کسی ایک علاقے کا نہیں، یہ سب کا اعزاز ہے. اور میں ایز اے کشمیری میں اس لیے بھی اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جس مکار دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے 78 سال سے، اس میں ہمارا جو ساتھی معاون مددگار ہے وہ ایک ہی ملک ہے اور وہ پاکستان، اور پاکستان کی افواج ہیں جو ہمارے یہاں حفاظت کر رہی ہیں. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، دیکھیے آپ سورج کو انگلی کے پیچھے نہیں چھپا سکتے ہیں. باقی جہاں وہ کہتے ہیں برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے بھی رہتے ہیں، لیکن جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو، یعنی اگر شیطان بھی اچھا کام کرے تو آپ اس کو اس کا کریڈٹ ضرور دیں. اگر آپ کے دوست اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ کیوں نہ دیں، تو اگر آپ کا کوئی ادارہ اچھا کام کرتا ہے اس کا کریڈٹ کیوں نہ دیں. تو ہم اس لیے ایز اے کشمیری کہ دیکھیں آپ ذرا مقبوضہ کشمیر کا سینٹیمنٹ دیکھیں نا، آپ جج ان سے کریں جو وہاں لاٹھی گولی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان کو کتنا یعنی اس پہ وہ فخر ہوا ہوگا اور کتنا ان کا سینہ مضبوط ہوا ہوگا. اور وہ لوگ جو ایک کرکٹ میچ پہ پاکستان کی کامیابی پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، انہوں نے ہندوستان جیسے اتنی بڑی بظاہر اتنی بڑی عسکری قوت کی پاکستان کے ہاتھوں شکست کو کیسے سیلیبریٹ کیا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا عسکری اور معاشی میدان میں مضبوط ہونا وہ ہمارے فائدے کی بات ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. تو میں پاکستان کی لیڈرشپ کو ٹریبیوٹ دیتا ہوں. 19 تاریخ کو جنیوا میں دیکھیں نا، اب وہ جنیوا میں ہو رہے ہیں اور ٹاکس ہو رہی ہیں، اور اس کا ہوسٹ پاکستان ہے. یہ اس سے بڑی آنر کی بات آپ کے لیے کیا ہے؟ تو اس کو جو ہے وہ خلوص دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے
اور یہ عزت پاکستان کی ہے. آج ایک پارٹی ورث اقتدار ہے، کل دوسری ہوگی، تو یہ تو پھرتے رہتے ہیں نا یہ چیزیں. کل فلاں پارٹی تھی، آج فلاں پارٹی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دن فلاں پارٹی. عزت ملک کی ہے، ملک سب کا ہے، تو اس عزت کو سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں اس کو ایک گڈ اومن سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اور اپنے کشمیریوں کے لیے، اور میں اس میں مبارکباد دیتا ہوں لیڈرشپ کو.